لاک ڈاؤن میں نرمی اور SOPs کی خلاف ورزیاں، پاکستان میں کورونا قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ صورتحال پر عالمی ادارہ صحت کو بھی تشویش۔ WHO کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن اٹھانے سے متعلق پاکستان میں 6 شرائط میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا گیا۔ پنجاب حکومت کو خط بھی لکھا، صوبے میں ہر ماہ 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش کر دی۔ ایک ہی دن میں ریکارڈ 105 اموات۔ پاکستان میں کورونا بے لگام ہو گیا۔ مجموعی طور پر اب تک 2172 افراد زندگی ہار چکے۔ مزید 4646 کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں 108,317 افراد مہلک مرض کا شکار۔ عالمی ادارہ صحت جو بھی کہتا رہے، ہمیں اپنے حالات دیکھ کر چلنا ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا رد عمل واضح کر دیا، اسپتالوں میں سہولیات کا کوئی فقدان نہیں، جہاں کیسز زیادہ ہوں گے لاک ڈاؤن وہاں لگائیں گے۔ 1 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کریں تو 10 سے 20 ہزار کیسز یومیہ سامنے آئیں گے۔ PKLI کے سابق صدر ڈاکٹر سعید اختر کا دعویٰ۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں تشویش ظاہر کرتے ہوئے بولے، لاک ڈاؤن غلط وقت پر کھول دیا گیا، لوگوں کی غیر ذمہ داری پر حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنا چاہیے تھی۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا ملک بھر میں مؤثر لاک ڈاؤن لگانے کا مطالبہ۔ پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، صورتحال کے پیش نظر ملک میں 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ لاک ڈاؤن سے ہی وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، حکومت لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلے۔ یہ بھی کہا، پیٹرول بحران کیسے ہوا، کابینہ تحقیقات کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کا مصنوعی بحران، وزیر اعظم کا نوٹس۔ کابینہ اجلاس میں سخت برہمی کا اظہار، کہا وزارت پیٹرولیم کی غفلت کی وجہ سے عوام پیٹرول کے لیے مارے پھر رہے ہیں، پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی 3 روز میں پیٹرول کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایات، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو بھی 21 دن کا اسٹاک برقرار رکھنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈم مارکیٹ میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید 11 لاشیں نکالی گئیں، جہاں بھاگ افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا امکان۔ سندھ حکومت کا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر شاہ کا شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات رکوانے کا حکم، کہا غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ کابل۔ افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات، پاک افغان تعلقات اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دیرپا امن کے لیے اقدامات پر بھی غور۔ آرمی چیف کی افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے بھی ملاقات۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات میں تعطل پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف کا مفاہمتی عمل آگے بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ بھارت باز نہ آیا، LOC پر پھر دہشت گردی۔ بھارتی فوج کی جندروت سیکٹر میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 خواتین اور 2 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں نیب ان ایکشن۔ شہباز شریف کی پیشی، اپوزیشن لیڈر سے ان کے داماد ہارون یوسف اور بھتیجی آسمہ ڈار سے لیے گئے مبینہ قرض سے متعلق 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ لیگی صدر کی نیب آفس آمد پر کارکنوں نے SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ سماجی فاصلے کا اصول پامال، خوب نعرے لگائے، انتظامیہ اور پولیس اہلکار خاموش تماشائی پڑے رہے۔ وزارت صحت میں کرپشن، معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا کے خلاف چھان بین شروع۔ رہنما تحریک انصاف اور سابق وزیر صحت عامر محمود قیانی بھی ریڈار پر۔ کرپشن انکوائری کھل گئی، نیب ایگزیکٹو بورڈ نے کرپشن سے متعلق 3 انکوائریوں کی منظوری دے دی۔ کورونا وائرس کی دنیا بھر میں تباہی، امریکہ میں کیسز 20 لاکھ سے اوپر، برازیل میں 7,19,000 سے زائد، روس میں 4,85,000 سے زائد، اسپین میں 2,89,046، برطانیہ میں 2,89,140 اور بھارت میں 2,74,000 سے زائد کیسز موجود۔
دنیا بھر میں مجموعی طور پر 72,66,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے، ہلاکتیں 4,11,000 سے تجاوز کر گئیں۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی عرب متعارف غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق رواں سال حج آپریشن محدود ہونے کا امکان، عازمین کی تعداد بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع، تمام ممالک کو معمول کے کوٹے سے صرف 20% کی اجازت دینے پر بھی سوچ و بچار۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں 2 دوستوں کا اغوا کے بعد قتل، معاملے میں مبینہ وکیل اور پولیس اہلکار ملوث نکلے، پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، خاتون بھی زیر حراست، مرکزی ملزم تاحال مفرور، پولیس تلاش میں مصروف۔ پاکستانی تھیٹر کے معروف اداکار اختر شیرانی انتقال کر گئے، کئی عرصے سے گردے کے مرض میں مبتلا تھے، طبیعت بگڑنے پر اسپتال لے جایا گیا مگر کہیں داخلہ نہ ملا، نامور اداکار اسپتال کے دروازے پر ہی دم توڑ گئے۔ آج نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن جاری، ماہرین نے ٹڈی دل سے معیشت کو 669 ارب کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، حکومت کو غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے زرعی ایمرجنسی نافذ کر کے ایگریکلچر سیکٹر کی بحالی کے لیے ریلیف پیکج دینے کا مشورہ۔ مصباح الحق اور یونس خان کی جوڑی ایک بار پھر قومی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں نظر آئے گی، پی سی بی نے سابق کپتان یونس خان کو دورہ انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا، سابق لیگ اسپنر مشتاق احمد اسپن بالنگ کوچ تعینات۔ اور کورونا نے کرکٹ قوانین میں تبدیلی کروا دی، ٹیسٹ میچز کے دوران کورونا متاثرہ کھلاڑی کو تبدیل کرنے کی اجازت، گیند کو چمکانے کے لیے کھلاڑیوں پر تھوک کے استعمال کی پابندی، اگر تھوک لگایا تو 2 بار وارننگ دی جائے گی، تیسری بار مخالف ٹیم کو 5 پینلٹی رنز ملیں گے، آئی سی سی نے نیوٹرل امپائرز کی شرط بھی عارضی طور پر ختم کر دی۔